یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جمعہ ہے۔ اسی مسجد کے بالکل سامنے یہ کھدائی والی جگہ جہاں آثار ظاہر ہوئے ہیں، اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی گھر میں مصلی ہے، اور یہ گھر ایک صحابی کا ہے جہاں بنو نجار کی بچیوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہی جگہ تھی، یہی مقام تھا جہاں وہ اپنے علاقے کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ان کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک نشیبی زمین تھی جہاں بارشوں میں اکثر سیلابی پانی بھر جاتا۔ بنو سالم کے لوگ جو جذبہ میزبانی سے سرشار تھے، انہوں نے فوراً آپ کی اونٹنی قصوہ کی لگام تھام لی۔ انہوں نے بے انتہا فخر اور محبت سے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرما کر قبا کو عزت بخشی۔ یہ وہ صحابی تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے چند دن، تقریباً 5 دن یا اس طرح، وہاں پہ ان کے گھر گزارے تھے۔ آج میں آپ کو قبا کے قریب واقع ان جگہوں پر لے کر جا رہی ہوں جہاں یقین کریں قدم قدم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک آثار اور ان سے جڑے واقعات موجود ہیں، کیونکہ قبا کا علاقہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے ہی رشتوں سے تنگ آ کر جب ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آئے تو جہاں وہ آ کر پہلی بار بیٹھے، جب انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی جو یہاں کے انصار صحابی تھے، جس طرح انہوں نے مختلف صحابیوں کے گھر قیام کیا اور مختلف قبیلوں میں گئے اور جہاں جہاں نماز کا وقت ہوا نمازیں پڑھیں، یہ سارے واقعات اپنے آثار کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اب ہم اس لمحے کو محسوس کرنے جا رہے ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ مدینہ کے دروازوں پر ہجوم، چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر کوئی بے چینی سے ایک ہی چہرے کی راہ تک رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا شہر میں آنے کے بعد شہر کی مرکزی گلیوں میں قدم رکھا۔ آپ کا نورانی قافلہ جب شہر کی حدود میں داخل ہوا تو مدینہ شہر کے بچے، بوڑھے اور جوان سب دیوانہ وار استقبال کو نکل آئے۔ اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو وہ مقام دکھانے جا رہی ہوں، صحابی کا وہ گھر جہاں بنو نجار کی بچیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوبصورت تاریخ ساز اشعار پڑھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسبت سے ہر چیز سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ویڈیو ایک تحفہ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ قبیلہ بنو نجار سے تھا، اور اس اعزاز کے باعث سب سے پہلے استقبال کا شرف انہی کے حصے میں آیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے سے گزرے، بنو نجار کی ننھی بچیاں چھتوں اور گلیوں میں جمع ہو گئیں۔ وہ خوشی کے مارے دف بجا رہی تھیں اور ایک ایسا ترانہ گا رہی تھیں جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے۔ ان کے معصوم چہرے اور آنکھوں میں عقیدت کا سمندر تھا۔ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جمعہ ہے۔ اسی مسجد کے بالکل سامنے یہ کھدائی والی جگہ جہاں آثار ظاہر ہوئے ہیں، اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی گھر میں مصلی ہے، اور یہ گھر ایک صحابی کا ہے جہاں بنو نجار کی بچیوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اور یہ وہی مقام ہے جو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی تھے، بدر کے غازی بھی تھے اور اوس کے سرداروں میں سے تھے۔ اور جب موقعات کا دن تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہی رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی گلیوں سے گزرنے پر یہی ان کے ننیالی بنو نجار کی بچیاں خوشی سے گیت پڑھتی جا رہی تھیں۔ نحن جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، یعنی ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بننے آئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معصوم آوازوں کو سن کر ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور نہایت شفقت سے فرمایا، بچیوں کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ بچیوں نے والہانہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یعلم انی احبکن،
اللہ گواہ ہے مجھے بھی تم سے بے حد محبت ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ ماحول ہے جہاں انصار نے دل کھول کر اپنے نبی کو خوش آمدید کہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ جگہ مکمل طور پر دب چکی تھی اور اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن کئی سالوں کے بعد حال ہی میں جب یہ روڈ، یہ جو سڑک ہے سامنے، یہ جب تعمیراتی کام میں شامل ہوئی تو اس کی کھدائی کے دوران یہ آثار ملے اور تاریخ واضح ہوئی۔ یہ صحابی حضرت عتبان بن مالک قبیلہ سالم بن عوف سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی قوم کے امام مسجد تھے، لیکن بڑھاپے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بینائی کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کا گھر مسجد سے تھوڑا دور تھا۔ یہ سامنے جو آپ کو مسجد کے سامنے جمعہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہی جگہ تھی، یہی مقام تھا جہاں وہ اپنے علاقے کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ان کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک نشیبی زمین تھی جہاں بارشوں میں اکثر سیلابی پانی بھر جاتا اور اپنی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے ان کا یہاں تک جا کر بھی امامت کرانا مشکل ہو جاتا۔ حضرت عتبان نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے روزانہ جماعت کے لیے مسجد جانا ممکن نہیں رہا۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک خاص جگہ پر نماز ادا فرما دیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنا مستقل مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں اور آپ کی برکت اس جگہ پر ہمیشہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں کل انشاءاللہ آؤں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی فرمائش کے مطابق جس جگہ کو انہوں نے منتخب کیا وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یوں وہ جگہ تا ابد ایک تبرک اور انفرادی عقیدت کی علامت بن گئی اور آج بھی اس کی اہمیت محفوظ ہے۔ اور آج یہ جو بچی باقی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پر انہی پتھروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز ادا کی جسے حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کا نور بنا کر سمیٹ لیا۔ جی، یہ کوئی عام لمحہ نہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، توجہ اور شفقت کی وہ بے مثال بن گئی جسے سن کر آج بھی دل بھیگ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سامنے مسجد جمعہ جو ہے، اس کا نام مسجد جمعہ کیوں ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا اور سفر جاری تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے علاقے وادی رانونہ میں پہنچا، اسی وادی کا نام رانونہ ہے، تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ اب ظہر کی بجائے جمعے کی نماز ادا کی جائے۔ بنو سالم کے لوگ جو جذبہ میزبانی سے سرشار تھے، انہوں نے فوراً آپ کی اونٹنی قصوہ کی لگام تھام لی۔ انہوں نے بے انتہا فخر اور محبت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرما کر قباء کو عزت بخشی۔ یہ وہ صحابی تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے چند دن، تقریباً 5 دن یا اس طرح وہاں پہ ان کے گھر گزارے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں بھی شرف عطا فرمائیں، کیونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ ہمارے پاس کافی ساز و سامان اور مضبوط مردان کار موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آسمانوں سے آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے انصار کے ان سرداروں کے مطالبے کو مسترد نہیں کیا، بلکہ وہی کہا جو اللہ کی طرف سے امر ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہیں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر اس وادی رانونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا پہلا باضابطہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز ادا کی۔ وہ خطبہ ایمان، تقوی اور شکر گزاری کی اہمیت پر مبنی تھا۔ یوں اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھیالی رشتوں کو اعزاز بھی بخشا، صحابی کے دل کی تسلی بھی فرمائی
اور اپنی امت کے لیے اجتماعی عبادت جمعے کا نظام قائم فرما کر مدینہ کو واقعی مدینہ الرسول بنا دیا۔